السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاعت ادیب پروگرام عوام اسپیشل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہم خاص پروگرام پاکستان میں جو صحافت پر حملہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت صحافتی برادری کے اوپر جو دباؤ آ رہا ہے، جس کے حوالے سے بہت ساری باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ آج ہم ان باتوں اور ان مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل شرکت ہیں جناب دانیال رضا، جو کہ تجزیہ کار کے طور پر اپنے تجزیے میں اس بات کی خلاصہ کریں گے کہ پاکستان میں کن مسائل سے عوام گزر رہی ہے۔ السلام علیکم دانیال رضا، ویلکم ٹو دا شو، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ دانیال رضا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو صحافتی جو پاکستان میں 80,000 کے قریب صحافی پاکستان میں ہیں اور دیگر بہت سارے تقریباً 50 کے قریب چینلز پائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب سے صحافت کو تھوڑا سا آزادی ملی ہے گزشتہ 12 سال میں، تو دیکھا جا رہا ہے کہ جب بھی آزادی صحافت کی طرف بات ہوتی ہے، ساتھ ہی ہر 6 ماہ میں ہر 3 ماہ میں کوئی نہ کوئی مشہور صحافی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر بہت نعرے بلند و بانگ کیے جاتے ہیں کہ ہم اس کے کمیشن بنا دیے جاتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہم اس کی گرفتاری کریں گے۔ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں چلی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ابھی حال ہی میں جو پاکستان کے ایک نامور ٹی وی چینل سے جن کا تعلق ہے، حامد میر، ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور پاکستان میں بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہونے لگیں، سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری ایسی باتیں آنے لگیں کہ وہ ISI نے کیا ہے، اور انہوں نے خود بھی اس بارے میں انکشاف کر دیا تھا پہلے اس اٹیک سے کہ میرے اوپر اگر حملہ ہوا تو ISI کروائے گی، اور ISI کے کچھ نامزد جو انہوں نے لوگ کیے اور ان کی فیملی کو انہوں نے انفارم کیا۔ آپ اس سارے معاملے کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ میں بنیادی طور پر عوام کے نقطہ نظر کو بیان کروں گا کہ آج نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر حامد میر کے اوپر جو ایک اٹیک ہوا ہے، اس حوالے سے بڑی خبر گرم ہے، اور اس گرم خبر کے حوالے سے سب نے اپنی اپنی دکانداریاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ جی جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ میں براہ راست نام لے کر آج بات کروں گا کیونکہ براہ راست میڈیا کا مسئلہ ہے، تو جیو کا پرسنل اینکر جو حامد میر ہے، اس پہ جب گولیاں لگی ہیں تو بہت عرصے سے یہ پتہ ہے سب کو کہ جیو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا حکمران میڈیا ہے، اور وہ اس نے اب تک کسی کو آگے نہیں آنے دیا، اور بہت سارے جو نیچے دبے ہوئے میڈیا ہیں ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اس حکمران میڈیا کو زیر کریں اور اس کو کسی موقع پر استعمال کریں۔ ARY نے جو آج کل رپورٹنگ پیش کر رہا ہے وہ براہ راست اس کی اپنی دکانداری ہے کہ جو جیو حکمران میڈیا ہے اور دوسری طرف ARY حکمران کمزور میڈیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ فتح حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو نئے رخ پیش کروں۔ وہ حامد میر کو ایک فوج دشمن، ISI دشمن اس بنا کے پیش کر رہا ہے، جس میں حقیقت اس سے نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، کہ وہ اپنی دکانداری چلا رہا ہے، باقی میڈیا بھی چلا رہا ہے۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ براہ راست اس تمام مسئلے کا عوام سے کیا تعلق ہے، صحافت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دیکھا جائے تو آج منڈی کی معیشت میں یا بازاری معیشت کے اندر بنیادی طور پر ہر چیز ایک جنس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ آج جذبات ہو، انسان ہو، خبر ہو، میڈیا ہو، صحافت ہو، ہر چیز ایک جنس ہے جس کا بازار کے اندر صرف خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس پہ پیسہ کمایا جاتا ہے۔ تمام میڈیا، جیو یا ARY ہو، سما ہو، جتنے بھی ٹی وی ہیں، ان کا مقصد کیا؟ پیسہ کمانا، ٹھیک ہے؟ ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیسہ کن کن طریقوں سے کمایا جاتا ہے۔ منڈی کے نظام کے اندر اس سے بالا دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیسہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جس کی اندھی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ میڈیا جو کہ عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے وہ حکمرانوں کا نمائندہ بن چکا ہے، جس وجہ سے میڈیا کے جو مختلف چینلز ہیں وہ مختلف حکمران طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، اور حکمرانوں کی جو آپس کی لڑائی ہے وہ میں میڈیا کے اندر اس کا اظہار نظر آتا ہے، اور میڈیا ان حکمران طبقوں کو سپورٹ کر اپنے مفادات حاصل کرتا ہے۔ حامد میر نے مشرف کے خلاف ایک کمپین چلائی تھی جیو کے اندر۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مشرف نے جیو کے کرکٹ میچ کے اوپر جو کروڑوں روپے کے اشتہارات تھے وہ بند کر دیے، ٹھیک ہے؟ اور جیو جس وجہ سے اس کے خلاف ہو گیا تھا، اور آج بھی وہ مشرف کے خلاف کمپین کو آگے لے کے جا رہا ہے کیونکہ اس کو آج تک اس زخم کا دکھ ہے جو کروڑوں روپے نہیں کما سکے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا کے اندر عوام کی بات کرنا ایک صرف جہالت ہے۔ میڈیا اپنے پیسے کماتا ہے، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا کہ آج اگر حامد میر کے حوالے سے عوام کا کیا تعلق ہے۔ تھر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر فیصل آباد کے اندر پرسوں ایک باپ نے اپنے 2 ماہ کے بچے کو 2.5 لاکھ روپے کے لیے فروخت کر دیا، اس کی خبر نہیں کہیں نظر آتی۔
تھر کے اندر آج بھی مسلسل بھوک سے مر رہے ہیں، اس کی کوئی خبر نہیں آتی. پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر ہر چیز پہ ایک دہشت ہے. سب سے پہلے آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، کیونکہ ہم اپنے جو پروگرام کا آبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہی رہیں گے، کہ جو پاکستان میں صحافت کا کردار، اصل پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے بہت ساری لوگوں نے کام کیے، اور اب پاکستان جو ہے پاکستانی میڈیا آزاد ہو چکا ہے، جیسا کہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میڈیا دباؤ کا شکار نہیں ہے. آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایک صحافی کو ملنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیا جو ان کی منوپلی ہے، جو ان کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے، اس دباؤ کو مزید وہیں رکھنے کے لیے، یا مزید دباؤ اور امٹ کے آنا جائے حکومت کے اوپر، حکومت کی ناکامی کے اوپر جو بھی حملہ ہوا ہے، اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اصل صحافت اور اس کا معیار ہے کیا دراصل؟ کیا کچھ صحافی حضرات جو ہیں وہ گنڈا گرد عناصر بھی تو بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کچھ دیکھیں، اگر اسپیشلی حامد میر کے اوپر کروں گا، صحافت کے اوپر پاکستان کے اندر کتنے صحافی ہیں، غریب صحافی جو مارے جا رہے ہیں، کتنے نواز شریف، کتنے وزیر، کتنے منسٹر جو ان کی خبر لینے جاتے ہیں. آج صحافیوں کی تنخواہیں، جو عام نیچے صحافی ہیں بیچاروں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ امیروں کی خبریں لگاؤ، ان سے پیسے کماؤ. مثلا میڈیا بدعنوانی کی ترغیب دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا آج حامد میر کیونکہ ایک بڑا نام تھا، اور اسی نام کے حوالے سے آج تمام جو حکمران وہ جا رہے ہیں، وہ اس وجہ حامد میر کی خبر لینے نہیں جا رہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف جتنے وزیر مشیر اس کی خبر لینے نہیں جا رہے؟ ان کا ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے. وہ آج اس کی خبر لے کے جب جاتے ہیں تو میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ خبر لینا گیا، وہ خبر لینے گیا، ٹاک شوز کے اندر آتے ہیں، جی میں سب سے پہلے خبر لے کے آیا. ان کی اپنی دکانداری، اس کا قطعاً عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ صحافی حضرات جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایجنٹ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چیزیں گردش کر رہی ہیں. دوسرا ویسے بھی ٹیلی میڈیا کے اوپر بھی باتیں کافی گردش میں ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ کچھ صحافی حضرات جو ہیں وہ ISI کے لیے ایجنٹ ہیں، کچھ کہتے ہیں موساد کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں را کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ باتیں کہاں تک سچ ہیں؟ ان کو کیسے یہ پریڈکشنز پہلے پتہ چل جاتی ہیں کہ ایجنسیوں کی یہ ہے اور یہ ہونے والا ہے، اطلاع ملی کہ یہاں حملہ ہو جائے گا؟ یہ صحافی حضرات کو کیسی باتیں اندر کی پتہ چل جاتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے ایک چیز پہلے کی کہ جو صحافت ہے آج کی، اس کا عوام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ حکمران طبقے کے مختلف دھڑوں سے تعلق ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہر صحافی کو، مثلا آپ صحافت کی بات کرتے ہیں یا سیاست کی بات کرتے ہیں، عمران خان کو کون لے کے آئے؟ ISI سب کو پتہ. جب حامد میر اب اس کی لوکل ایجنسیوں سے نہیں بلکہ انٹرنیشنل ایجنسیوں سے اس کے تعلقات وسیع ہو چکے ہیں. وسیع ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دکانداری ہے. اسی بات کے اوپر میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ عام لوگ بھی یہ ذکر کرنے لگتے ہیں جی یہ میڈیا کا، یہ ایجنسی کا بندہ ہے، یہ میڈیا کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اندر سے ایجنسی کا. ابھی آپ اپنی بات میں ذکر کر رہے ہیں کہ سب کو معلوم ہے. یہ باتیں کیا ایجنسی کا کردار اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ سب باتیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں؟ جیسے آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایجنسیوں کو پتہ ہے، ایجنسیوں کا بندہ ہے وہ، اس کی وجہ کیسے، کیا ان کے پیچھے کیا شواہد ہوتے ہیں؟ دیکھو، اس کی سوسائٹیوں کے اندر بھوک، ننگ، افلاس، طبقاتی تفریق ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، ہر چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے. لیکن مضبوط اسٹیٹ کے اندر سسٹم کے استحکام کی وجہ سے، حکمران ریاست کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے چیزیں بہت ساری باہر نہیں آتی. آج طالبان کے ساتھ پاکستانی ریاست کے مذاکرات کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کھسی ہو چکی. اس کا کوئی کردار نہیں ہے. آج پاکستان کی اسٹیٹ کتنی چیزوں کو کنٹرول کر پائی ہے. کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے، صحافیوں کا قتل کس دن رکا ہے؟ مسلسل ہو رہا ہے. اور دوسرا، جو لوگ کہتے ہیں کہ صحافت آزاد ہو گئی ہے، آزادی کا ایک بے ٹنگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نفرت آمیز رخ پیش کیا جا رہا ہے. آزادی کا مطلب کوئی انارکی، بے روا روی، انتشار نہیں ہوتا. آزادی کا مقصد کسی دائرے کے اندر کسی مقصد کے لیے، کسی تعمیر کے لیے فائٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارا میڈیا آزاد نہیں ہوا، ایک اس میں انارکی آئی ہے. ہر چیز منہ اٹھا کے وہ بول رہی ہے، ہر بندہ اپنا براہ راست پیسے کما رہا ہے. بیریا ٹاؤن کا جو وہ ملک صاحب تھے، ان کا سب کو پتہ کیا ہوا، کتنا وہ سامنے آ گیا. یہ ہمارے جو انعام گھر کرتے ہیں، ان کی کتنی جو پالیسیاں بدلتی رہی ہیں، کلابازیاں کھاتے ہیں. کس کو نہیں پتا؟ عوام کو ہر چیز کا پتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام خاموش ہونے کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ابھی مزاحمت نہیں کر رہے. جب آپ کی کیا رائے ہے کہ آزادی صحافت در حقیقت ہونی کیا چاہیے؟ صحافت کا عمل اور کردار کیا ہونا چاہیے سوسائٹی میں؟ دیکھیں، صحافت کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے سوسائٹی کی تعمیر، عوام کے حقوق کا تحفظ. آج کتنے عوام کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے ٹی وی تمام. آج ٹی وی کے اندر جتنے ٹاک شوز ہیں، ان کے اندر ان لوگوں کے لباس دیکھیں،
آج ان ٹاک شو کے اندر اسٹوڈیو کے معیار دیکھیں. آج میڈیا غریب کے لیے ہے نہیں, میڈیا امیر لوگوں کے لیے, جو مڈل کلاس کے لیے. جتنے ٹی وی ڈرامے آتے ہیں, کسی غریب کے ساتھ تعلق ہے اس کا؟ کتنے لوگ تھر میں بھوک سے, کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنے معذور قوم پیدا ہو رہی ہے. کسی میڈیا کے اندر, کسی بھی ٹی وی چینل کے اندر ان سے, عوام سے تعلق رکھنے والی کوئی خبر, کوئی اشتہار, کوئی ڈرامہ, کوئی فلم ہے نہیں ہے. کیونکہ اس میڈیا کا تعلق ہی نہیں ہے غریب عوام سے. ان کا تعلق ہے ایک مڈل کلاس سے, ایک اوپر والے حکمران طبقے سے, جس کو وہ اپنی نمائش دکھا کر پیسہ کماتے ہیں. ادروائز نتھنگ. اس میڈیا کے پاس کیا ہے؟ اچھا, وہ یہ بھی تو سکتا ہے نا کہ حامد میر کی کوئی پرسنل, جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ جو جنرل ظہیر الاسلام ہیں ISI کے, ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کروا دیں, یا جن طاقتوں کا ان کے پیچھے ہاتھ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ نہ ہوا, اور لوگوں نے اگر, جیسا کہ انہوں نے یہ بات پہلے ہی مشہور کر دی تھی, بہت سارے اپنے دوستوں کو انہوں نے بتا دیا, بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ریکارڈ کروا دیا, تو جو اصل قاتل تھا اس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہو کہ میں مار دوں اور نام جو ہے وہ ISI کے اوپر آئے. یہ بھی تو ممکن ہے. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی ٹارگٹ کلنگ ہے, آپ کا کیا خیال ہے غریب بندہ کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ بندوق کتنی مہنگی ہے, اسلحہ کتنا مہنگا ہے, ٹھیک ہے. عام بندہ تو روٹی افورڈ نہیں کر سکتا, وہ اسلحہ کہاں سے افورڈ کرے گا؟ اس وجہ سے اگر یہ کہا جائے نہیں, عام انسان کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں, ایک ذاتی, وہ جب وہ ٹاک شوز ہوتے ہیں, آپ لوگ بہت ساری ذاتی چیزوں کو بھی وہاں پہ ایکسپوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور کا, میں لیکن آپ کی رائے اور آپ کا تجزیہ پوچھ رہا ہوں کہ ISI کو پروپیگنڈا جو یہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, اور اب یہ جو اس نجی چینل کی طرف سے بیان بھی آ گئے ہیں کہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر سوری ٹو سے ویورز, لیکن ان کے لیے لوگوں نے یہ بھی, میں نے خود پڑھا ویب پیج, جو فیس بک کے پیجز ہیں ان کے اوپر لوگوں نے خود بھی لکھا ہوا ہے کہ بہتر ہوتا کہ حامد بھی مر ہی جاتے, کیونکہ وہ فوج اور ISI کے مخالف ہیں اور وہ غدار ہیں. تو عوام میں ایک یہ بھی تو رائے پائی جاتی ہے ان کے خلاف, ٹھیک ہے. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غدار ہیں, وہ صرف ایک نجی چینل کے لیے کام کرتے ہیں, پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی رائے اپنی نہیں ہے, وہ رائے ہے جو ان کو چینل دیتا ہے. وہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب وہ ایڈورٹائزمنٹ ان کو روک دی گئی اور ان کو رائٹس نہیں دیے گئے اپ لنکس کے ٹی وی میچ کے, تو نقصان ادارے کو ہوا تھا, حامد میر کو نہیں ہوا تھا, لیکن ادارے نے حامد میر کو استعمال کیا. اس کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں؟ یہی میں کہتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ میڈیا قطعاً عوام میں سے نہیں ہے, عوام کی نمائندگی نہیں کرتا, حکمران طبقات کی نمائندگی کر رہا ہے. اب آج کل مشرف کا کافی ایشو ہے, ٹھیک ہے, طالبان کا کافی ایشو ہے, اور مشرف کا مسئلہ بے شک غیر اہم ہے, نان ایشو ہے, لیکن میڈیا نے اس کو اپنے مفادات کی خاطر, بعض نے اس کو ایک سنجیدہ مسئلہ بنا کے آگے لائے. اب ان کی میڈیا کی کوشش, حکمرانوں کی کوشش ہے کہ ہم اس کو کسی طرح کمزور کریں تاکہ پیچھے پیچھے سے واردات کر لیں, اور وہ پیچھے سے وارداتیں کرنے کے لیے مختلف واقعات کو خود جنم دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حامد میر کا واقعہ کوئی ریاستی جو ادارے ہیں ان کی ایک سازش ہے, ان کا ایک پلان ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ, اگر وہ کسی چھوٹے صحافی کو مار دیتے, یہ ڈرامہ, یہ جتنی کھپ ڈلی ہے, جتنا شور ڈلا, یہ نہیں ہونا تھا. اس وجہ سے لازمی تھا کہ کسی ایسی شخصیت کو مارا جائے جس سے ایک شور بلند ہو, اور اس شور کے اندر وہ عوام کے خلاف جو وارداتیں ہیں ان کو وہ کر لیں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شور کے اندر اگر پرویز مشرف کا مسئلہ, اگر پرویز مشرف یہاں سے پاکستان سے چلے جاتے ہیں, کیونکہ آج انہوں نے ان کے جو لائرز ہیں انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ ان کو نام ECL سے نکال دیا جائے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سائڈ پر دوسرے جو مسائل چل رہے ہیں حکومت جن سے دو چار ہے, وہ حکومت نے یہ شاید گیٹ وے لیا ہے کہ اس طرف میڈیا کو الجھائے رکھیں گے, عوام کو الجھائے رکھیں گے, ادھر سے مشرف کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیں گے. سر بہت سارے مسئلے ہیں, یہ بہت سارے مسئلے ہیں. مشرف کا مسئلہ, طالبان کا مسئلہ ہے, ریاست اور حکومت بالکل ناکام ہو چکی. اسی روز پر پرویز مشرف کراچی آ رہے تھے اور اسی روز ہی کراچی میں یہ واقعہ پیش. لیکن مسئلہ یہ دیکھیں, صرف مشرف ایک مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے مسئلے ہیں. مشرف کا مسئلہ ہے, طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اندر حکومت ریاست مکمل ناکام ہو چکی ہیں, وہ اگریسو کھیل رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ صرف جاری ہے, زیادہ ہو گئی ہے, اور اس کے بلوں کے اندر اضافہ ہو گیا, گیس کے بلوں کے اندر اضافہ ہو گیا. اس کے بعد جو فیکٹری ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, اور مختلف علاقوں کے اندر کمپینیں چل رہی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے, نجی ملکیت میں کرنے کی وجہ سے مزدور اکٹھے ہو رہے تھے, اور یہ ایسے نون ایشوز کو اس وجہ سے اچھالا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے کہ عوام اصل مسائل سے ہٹ جائیں. اور یہ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک چیز یہ درست ہے کہ حامد میر وہ نیچے سے اوپر آیا. میں اس کو زیادہ نہیں, لیکن اس وجہ سے کہ جب ضیاء کا آخری پیریڈ تھا
اور ہم اسٹوڈنٹ کالج کے اندر ایک ضیاء کے خلاف موومنٹ آرگنائز کر رہے تھے، تو احمد میر فوٹوگرافر تھا اس وقت، وہ لائل تھا اپنے پروفیشن کے حوالے سے. اس میں ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ وہ اپنے ورکروں کا، جرنلسٹوں کا بہت خیال رکھتا تھا. اس کے باوجود کہ اس کی بہت ساری چیزیں میں ناپسند کرتا ہوں. اس کا لاسٹ ٹائم جو انٹرویو تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے ریگل کی چارٹ ابھی تک بہت اچھی لگتی ہے، اور میں اکثر اسلام آباد سے بائی ایئر، مثلا اسلام آباد سے باہر ہزاروں روپے خرچ کر کے چند روپے کی چاٹ ریگل چوک سے کھانے آتا ہوں. تو یہ بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دولت کا نشہ تھا، غربت کا تمسخر تھا، جس کو میں پسند نہیں کرتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے بالا ہو کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل عوام کے مسائل کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور عوام کے مسئلوں میں کیا یہ حکمران یا میڈیا اتنا سنجیدہ ہے. حامد میر مائنس جیو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کافی کمزور ہے جیو. احمد میر کے پروگرام میں جتنے ان کو اشتہار ملتے ہیں ان کی قیمتیں سب سے زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے جو کیپٹل کماتے ہیں اس وجہ سے حامد میر ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، ادروائز کیا ہے. لیکن دوسری بات اس کے ساتھ ہی جو منسلک ہے وہ یہ ہے کہ آج جیسے آپ نے صحافت کی بات کی، میں آج موقع ہے کہ میں بات کروں ان صحافیوں کی جن کو بہت لمبے عرصے سے جیو نے تنخواہیں نہیں دی. جنگ میں اور بہت سارے جیو کے چینل کے ساتھ جو منسلک صحافی ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دیتا جیو. اس کے علاوہ باقی جو بہت سارے میڈیا سے منسلک ہیں صحافی، اکثر آپ دیکھیں ان کے احتجاج بھی آتے رہتے ہیں کہ تنخواہیں نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور ایک چند صحافی ہیں جن سے وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور ان کو وہ اربوں اور لاکھوں روپے دیتے ہیں. یہ تو بات بہت عرصے سے ہے کہ پاکستان میں جو اسکینڈل بنائے جاتے ہیں اور ان اسکینڈل سے فائدہ اٹھا کے صحافیوں کا پیٹ پالا جاتا ہے، اور جو ان کے چینل کے مالکان ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے ایک گنڈا گردی قائم کی ہوئی ہے پاکستان میں. لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اصل صحافت کا معیار کیا ہونا چاہیے آپ کی رائے میں؟ کیونکہ اس صحافت کے ساتھ ایک بزنس بھی ہے، ایک ادارہ ہے، اس میں کام کرنے والے افراد وہاں پر سینکڑوں ہزاروں میں پائے جاتے ہیں، ان سے منسلک روزگار ہیں ان کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اصل جو میڈیا کا کردار ہے یا صحافت کا کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک چیز سائنسی طور پر، سماجی طور پر بالکل درست ہے، وہ یہ ہے کہ طبقاتی معاشرے کے اندر صحافت کا کردار ہمیشہ طبقاتی ہوتا ہے. یہاں وہ عوام کی سپورٹ کرتا ہے یا حکمرانوں کی کرتا ہے. اگر عوام کی کرے گا تو حکمران اس کے خلاف ہوں گے، وہ مر جائے گا. جس وجہ سے عوام کو اپنا میڈیا جب تک وہ خود ڈیولپ نہیں کریں گے، حکمران کبھی نہیں اس کو آگے. لیکن صحافت کا اصل کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں یا جو سسٹم کو خرابی پیدا کر رہے ہیں ان کی وہ نشاندہی کرے، وہ سچائی کو سامنے لا کر رکھے. پکڑنے کے لیے پہلے ہی ادارے موجود ہیں. ٹھیک ہے، صحافت کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر وہ سچائی ثابت بھی کر رہا ہے تو وہ جا کے پکڑ کے بھی خود دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اصل صحافت کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے؟ آپ کے سوال سے میں متفق ہوں 100% کہ جرائم پیشہ لوگوں کے جرائم کو آگے لانا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف، منشا گروپ، کرسٹ گروپ، اصفہانی گروپ، بہت سارے گروپ پاکستان میں جو 22 خاندان ہیں وہ دودھ کے دلہے ہیں؟ کتنے جرائم کیے ہیں اس طبقے نے، کتنے جرائم سامنے آئے ہیں. عام غریب بندہ جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ 10 روپے چوری کر لیتا ہے، میڈیا اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے، اس کی لائن لگا دیتا ہے. یعنی میڈیا جانبداری کا کردار ادا کرتا ہے. شور، میں نے یہی کہہ رہا ہوں بار بار کہ وہ حکمرانوں کی نمائندگی کرتا ہے. آپ دیکھیں نواز شریف نے اپنی فیکٹری کے اندر مزدوروں کو نہیں جلوایا. آج بھی فیکٹری جو ہے بہت ساری فیکٹریز کی چل رہی ہیں، وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ٹیکس نہیں پے کرتا. نواز شریف نے جتنا ٹیکس پے کیا آپ مجھے بتائیں، اگر تو وہ دیانتداری ہے، جتنا پاکستان میں اس وقت جو ایم پی اے، این اے یا وزیر ہیں جنہوں نے جتنا ٹیکس دیا ہے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں وہ ایمانداری سے انہوں نے دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میڈیا عوامی میڈیا ہے اور عوام کی نمائندگی کرتا ہے. نواز شریف نے کتنے زیادہ دیا جی ٹیکس؟ 500 کچھ. اس کی گاڑیاں دیکھیے، اس کے ویلے دیکھیے، کون سے جرائم. عوام بھوک کے ہاتھوں ایک چھوٹا سا جرم کر لیں، میڈیا ان کو لے دیتا ہے. یعنی لیکن بڑے لوگوں کے جرم مزید صحافیوں کا اس طرح تو اگر جیسے کہ وہ اگر اس کو ان کو ایکسپوز کرنے لگتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات پیش ہونے لگتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ نواز شریف کے اسکینڈل کھول دیں، فار ایگزامپل وہ آئی ایس آئی کے کردار کو نمایاں کر دیں یا اس کے اوپر وہ ایکسپوز کر دیں کہ آئی ایس آئی. ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا جب تک طبقاتی کردار ادا نہیں کرے گا، خاص طور پر عوام کا خصوصی کردار نہیں ادا کرے گا، حکمران طبقات کے خلاف، تو وہ اس چکی کے اندر ذلیل ہوگا. اس کو مکمل طور پہ عوام کا ساتھ دینا چاہیے. اور موجودہ سسٹم کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ غیر جانبداری کر کے زندہ رہ سکیں، پرامن رہ سکیں، خوشحال رہ سکیں. آپ کو یا امیر کا یا غریب کا ساتھ دینا ہوگا. اور اگر آپ درمیان میں رہیں گے تو بھٹو بھی قتل ہوا تھا اور آپ بھی قتل ہوں گے.
بہت شکریہ دانیال